Like, share and subscribe YouTube channel Mufti Zubair Walid. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس مجلس میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ویسے تو جس مسلمان کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے، ایک ہلکی سی چنگاری بھی ہے، تو اس میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں خواب میں۔ صحابہ کی تو شان الگ تھی، وہ تو ریئل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، لیکن باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے مختلف وظائف کیے جاتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جن کا خصوصی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور درود شریف میں کثرت سے حصہ رکھتے ہوں، تقوی اور پرہیزگاری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پہ عمل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیتے ہیں، اور اس طرح ہوتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کئی بزرگوں کو ہوئی اور ہوتی رہتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا، اس کے بارے میں 3 بنیادی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتخیل بی، شیطان میری صورت میں متخیل نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث بھی بخاری شریف کی ہے، ابو قتادہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے واقعی دیکھا ہے، یعنی اس نے ٹھیک دیکھا ہے، اس کا خواب سچا ہے۔ تیسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یا جو دوسرے الفاظ ہیں او قال فکأنما رآنی فی الیقظہ، گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، یعنی جس نے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا ہے۔ ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ 3 بنیادی حدیثیں ہیں۔ جو پہلی 2 حدیثیں ہیں ان میں تو بالکل یعنی بات بالکل واضح ہے، صاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے دیکھا ہے، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اب ظاہر ہے کوئی کیسے دیکھتا ہے، کوئی کیسے دیکھتا ہے، مثلا کوئی دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں ہیں، کوئی دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں ہیں، کوئی کیسے دیکھتا ہے، کوئی کیسے دیکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کیفیت میں کوئی دیکھے تو وہ گویا آپ ہی کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان آپ کی صورت نہیں بنا سکتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمدہ حالت میں دیکھے تو اس نے بھی واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی عمدہ حالت میں نہ دیکھے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عضو پر زخم ہے، کوئی اس طرح کا مطلب کوئی عمدہ حالت نہیں،
تو اس نے واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن فرق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے آئینہ کی، شیشے کی طرح ہے۔ جیسے آدمی شیشے کے سامنے جاتا ہے تو انسان پہ جو گندگی ہوتی ہے یا جو بھی کمی ہے وہ شیشے میں، آئینے میں نظر آتی ہے۔ تو آئینے میں کمی نہیں، انسان کے اپنے اندر کمی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے ایمان اور اعمال صالحہ کا آئینہ ہے۔ اگر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ حالت میں دیکھتا ہے تو گویا اس کی ایمانی حالت اچھی ہے، اس کے اعمال اچھے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ حالت میں نہیں دیکھتا تو وہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کے اعمال کی کمزوری۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ حالت میں زیارت نہیں ہوتی تو اس کو گویا اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے اندر جو کمی ہے اس کو پورا کریں، تمہارے اندر جو کوتاہی ہے اس کو پورا کریں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر خرابی ہے، عقیدے کی خرابی، ایمان کی خرابی، اعمال کی خرابی۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، چاہے گویا جو احادیث میں آتے ہیں نا، آپ کی جوانی کے حلیہ مبارک، بڑھاپے کا حلیہ مبارک، گویا نبوت سے پہلے کا حلیہ مبارک، نبوت کے بعد کا، جس حلیے میں دیکھے، بلکہ اگر حدیثوں میں آپ کا حلیہ مبارک مطلب وہ نہیں دیکھا کسی جو احادیث میں ذکر ہے، کسی اور حلیے میں دیکھا تو گویا اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہے لیکن آپ کو دیکھا نہیں، یا دیکھا ہے تو احادیث میں جو حلیہ مبارک ذکر ہے اس سے ہٹ کر دیکھا ہے۔ تو اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، جوانی اور بڑی عمر کے حلیہ مبارک میں دیکھا، آخری عمر کے حلیہ مبارک میں دیکھا، وہ تو بالکل ریئل ہے، اس میں تو کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اس حلیے سے ہٹ کر دیکھا کسی نے، یا آپ کی آواز سنی، حلیہ مبارک نہیں دیکھا، پھر یہ خواب بھی حقیقت ہے، آپ ہی کی آواز ہے، آپ ہی کو اس نے دیکھا ہے، لیکن پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ تنبؤ ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی یا بتایا گیا کوئی کمزوری کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، پھر یہ جو معبر ماہرین تعبیر ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ آپ دیکھیں نا، ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان لا یسمى بی، شیطان میرا نام ظاہر نہیں کر سکتا، یعنی شیطان آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں آئے گا خواب میں۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھا اور سنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، شیطان نام بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شیطان دعوی نبوت بھی خواب میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے نبوت، اس دعوے میں بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خواب میں کوئی بھی نسبت ظاہر ہو جائے، مطلب کہیں سے اشارہ مل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آواز سن لی جائے، کوئی حلیہ اور بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ واقعتاً آپ کو دیکھا ہے، شیطان کو نہیں دیکھا۔ شیطان اس صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہے کہ شیطان کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے اور شیطان سراپا ضلالت اور گمراہی ہے۔ تو اگر شیطان آپ کی صورت میں معاذاللہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ طرح طرح کے لوگوں کو گمراہی کی طرف مبتلا کرے گا، نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ پاور نہیں دی یا یہ طاقت نہیں دی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئے یا آپ کی آواز بنائے، یا آپ کا گویا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دعوی نبوت کو لے کر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو تیسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھے دیکھا عنقریب بیداری میں مجھے دیکھے گا، تو یہ بیداری سے مراد ہے آخرت میں دیکھنا، یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں عمدہ حالت میں آئے تو یہ مطلب یہ کہ انشاءاللہ ایمان پہ موت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں زیارت ہوگی۔ ورنہ کتنے لوگ ہوں گے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں بھی، اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔